بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کا ارتکاب کرنے سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا عز و جل رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم آمین کہتے رہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم صرف آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ یہ حکایت سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی شیئرنگ بھی پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ساتھ یہ سمپلی آج بہت ہی سمپل ڈش ہے، بہت ہی آسان ریسیپی ہے، سب سے سادہ اور آسان، جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، لیکن سچ بات یہ ہے کہ دال جو ہے نا مرغی سے بھی زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ جتنے مرضی آپ نے گوشت قیمے اور فاسٹ فوڈ کھائے ہوں، لیکن جو گھر کی بنی دال کا مزہ ہے، آپ اس طریقے سے تڑکے والی گھر پہ ڈھابا سٹائل میں گھر میں خود بنا کے کھائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میں نے یہ مونگی مسروں کی دال دھلی ہوئی بنائی تھی، آپ چاہیں تو چنوں کی دال بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یا آپ لوگوں کو اگر کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ اس کے لیے مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، یا اپنے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر میرا ہمیشہ واٹس ایپ کا نمبر میں نے دیا ہوتا ہے، میری ویڈیوز میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ مجھ سے پرسنلی رابطہ کر کے کاشانہ رحمت کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، اور اپنے بارے میں استخارہ یا وظیفہ کچھ بھی چاہیے تو وہ بھی آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر سے دیں اجازت، اللہ حافظ۔